حالات میں تو یہ غسل و کفن دینا اتنا ریکمینڈڈ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی خاتون ہی کر لیں. لیکن فرض کیجیے کہ اگر کوئی اور میسر نہ ہو، کوئی اور خاتون کے جو ان تمام فرائض کو انجام دے سکیں، تو پھر یہ کہ جو شوہر ہیں وہ زوجہ کو غسل و کفن دے دیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی اور میسر نہیں ہوگا تو پھر بغیر غسل و کفن کے تو دفن نہیں کیا جائے گا. اسی طرح شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی. یہ جو ہمارے ایک کانسیپٹ ہے نا کہ جو مرنے کے بعد پردہ ہو جاتا ہے اور بیوی منہ بھی نہ دیکھے، انتہائی غلط بات ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں. کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنی بیوی کو خود غسل دیں؟ اتنی ساری خواتین ہوتی ہیں جو دے سکتی ہیں غسل. پر مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک یہ جائز ہے. لیکن جب اختلاف آئے کسی مسئلے میں تو احتیاط کے پہلو کو ترجیح دینی چاہیے. چلیے آگے. دوسرا سوال حضرت، دلائل دونوں کے پاس ہیں. اب ان دلائل کی بحث میں جاؤں گا، لمبی بات ہو جائے گی. ہمیشہ ایسی چیز کو فوکس کرنا چاہیے جس کا عملی زندگی سے، روزمرہ زندگی سے یا عملی زندگی سے تعلق ہو. عام طور پر اس کی ضرورت پیش آتی نہیں ہے. کسی کی وائف مرتی ہے تو خواتین بہت ہوتی ہیں غسل دینے کے لیے. شوہر کو بعد انتقال زوجہ قبر میں خبرون قبر اس کا منہ یا بدن دیکھنا جائز ہے. یعنی کہ بدن یا منہ اگر شوہر دیکھنا چاہے تو وہ قبر میں بھی دیکھ سکتا ہے، قبر کے باہر بھی اگر لاش ہے تو عورت کے وہ دیکھ سکتا ہے. اور اسی طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں اتارنا جائز ہے. شوہر قبر میں اتار سکتا ہے، جائز ہے. اور جنازہ تو محض اجنبی نے بالکل جو انجانے ہوتے ہیں وہ بھی اٹھاتے ہیں. ہاں شوہر کے لیے بغیر حائل، یعنی بغیر کپڑا وغیرہ کوئی نہیں ہے، بغیر حائل کے اس کے بدن کو ہاتھ لگانا یہ ناجائز ہے. شوہر ہاتھ نہیں لگا سکتا. کفن میں لپٹی ہوئی ہے لاش، اس کو ہاتھ لگانا جائز ہے. اور بیوی جب تک عدت میں رہے شوہر مردہ کا کفن چھونا بلکہ اس سے غسل دینا بھی جائز رہتا ہے. شوہر فوت ہو گیا، عورت اب عدت میں، تو وہ تو غسل بھی دے سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا سر دکھ رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ میرا سر دکھ رہا ہے، میں بیمار ہوں. اور عورتیں عموماً ہوتی ہے ایکسٹرا سوالات کرتے رہتی ہیں، تو انہوں نے بھی ایکسٹرا سوال کیا، اگر میں آپ کی زندگی مر جاؤں تو کیا کروں گے؟ ایک بیوی ہونے کے ناطے پوچھ لیا. تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تم میری زندگی میں عائشہ مر جاتی ہو تو میں تمہیں نہلاؤں گا، تمہیں کفناؤں گا، تیری جنازہ پڑھوں گا اور تیری مغفرت کی دعا کروں گا. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے عائشہ کو؟ اگر تم میری زندگی مر جاتی ہے عائشہ تو میں تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، جنازے کی نماز پڑھوں، تیری مغفرت دعا کروں. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ تم بتاؤ میں مر جاؤں تو تمہاری زندگی تم کیا کروں گی؟ تو کہا اللہ کے رسول اگر آپ میری زندگی مر جاتے ہیں تو میں آپ کو نہلاؤں گی. یہ تو عورت کا جواب بھی ہوگا جو اس کے شوہر نے کہا. میں آپ کو کفناؤں گی، میں آپ کی جو ہے جنازے کی نماز پڑھوں گی اور جو ہے آپ کے لیے دعائیں خیر کروں گی. اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تب مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات چونکہ آپ صدمے میں تھی بتائی نہیں. جب دیگر ازواج کو یہ بات آپ سے بعد میں پتہ چلی تو کہا کاش کہ تم پہلے بتاتی تو اللہ کے رسول کو ہم ہی دھلاتی، ہم ہی نہلاتی اور ہم ہی کفناتی. تو آپ کر سکتے ہیں، حدیث بالکل واضح ہے. آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اب لوگوں سے پوچھیے، لوگ بہت سے کام نہیں کرتے، کیا کریں گے؟ اس لیے کہ دین کا علم ہم نے حاصل ہی نہیں کیا. بالکل چھو سکتا ہے. دیکھیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے یعنی شوہر انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے حضرت علی نے ہی غسل دینا ہے. اور یہ جو ایک مت ہمارے معاشرے میں ہے کہ جی نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پھر دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، یہ بالکل ایک غلط مت ہے. اور اس کو علماء کو اس کو کلیئر کرانا چاہیے. وہ اس کا اسی طرح سے ہی شوہر ہوتا ہے اور اس کو اسی طرح سے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. اور وہ اس کا جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے، اس کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بی بی فاطمہ کو غسل بھی حضرت علی نے دیا تھا. ہے نا احتیاط کی، تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے. بلکہ اصول یہ ہے کہ جب ایک بیوی فوت ہوتی ہے تو فقہ حنفی کے مطابق ان اصولوں کی روشنی میں وہ نکاح تو اس کا ختم ہو گیا. تو اب احتیاط اسی میں ہے کہ بغیر پردے کے اس کو چھوئے نہ. صرف چھونے کی حد تک ممانعت ہے کہ اس کے جسم کو بغیر کسی پردے کے ہاتھ نہ لگائے. قبر میں اتارنے کی اجازت ہے، بالکل اتارے، بلکہ اتارنا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے میت کو کندھا دینے کی، کندھا دینا چاہیے. جب خواتین موجود ہیں تو خواتین کی موجودگی میں پھر خامند کو یا کسی بھی مرد کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی خاتون کو غسل دیں. ٹھیک ہے، خواتین موجود ہیں تو خواتین کو ہی غسل دینا چاہیے. اور بغیر پردے کے چھونے کی ممانعت ہے. اس کے علاوہ دیگر جو احکامات ہیں وہ اسی طرح ہیں. جہاں پر شریعت میں اجازت ہوتی ہے وہاں پر اجازت دی جاتی ہے، اور جہاں پر کسی چیز کی روک لگانا مقصود ہوتا ہے تو پھر وہاں پر روکنا بھی علماء کی ذمہ داری ہے. یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، تو یعنی بات درست یہی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. ایک مثال انہوں نے دے دی. ایک مثال حضرت اسماء بنت امیس نے اور حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا.
تو شریعت میں خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے، تو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں خواتین کا انتظام موجود ہے کیونکہ یہ غسل دینا ایک مشکل کام ہے، تو اس موقع پر اگر خواتین موجود ہیں وہ دیں، لیکن اگر کوئی خاوند کہنا چاہے کہ بھی میں نے غسل دینا ہے تو وہ دے سکتا ہے. دیکھیں اگر فوت ہونے کے فوری بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی دلیل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ پہلے تو آپ نے سیدہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا اپنے آخری ایام میں اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو اپنی والدہ کی مدد کرنا مجھے غسل دینے میں. یہ مولویوں کا ڈھونگ ہے. وہ کہتے ہیں جی مرتے ہی اب نکاح ٹوٹ گیا ہے، آپ اپنی بیوی کا منہ نہیں دیکھ سکتے. پہلی بات ان سے پوچھیے اس کی دلیل کیا ہے؟ جو یہ نکاح ٹوٹا، خامن بھی اللہ کی جنت میں چلا گیا، بیوی بھی اللہ کی جنت میں چلی جائے گی، مومنہ اگر ہوئی، دونوں مواحد ہیں. مولوی صاحب اوتھے نکاح تو پڑھائے گا، یہ جو اب ٹوٹا ہے دوبارہ نکاح کون کروائے گا؟ تو ان دونوں واقعات سے کیا ثابت ہوا کہ خامن اپنی بیوی کو غسل دے سکا، جیسے ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی کو حکم دیا، جیسے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا. یہ کیوں نہیں دے گا؟ یہ حنفیوں نے ایک ڈھکوسلا کیا کہ جی وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بیوی تو اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. وہ کہتے ہیں شوہر نہیں دے سکتا اگر اس کی بیوی مر جائے. وہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا. بھائی نکاح کہاں سے ٹوٹ گیا؟ وہ آخری وقت میں جب مری ہے تو اسی کی بیوی ہے. نکاح یہ تو کوئی اور کر سکتا ہے، وہ تو اس کی بیوی کی حیثیت سے مری ہے. مجھے بتائیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، لباس کا اور میں جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے. سب سے سوٹیبل کوئی اگر پرسنالٹی ہے نا اپنی بیوی کو غسل دینے کے لیے تو مرد ہی ہے. اس سے زیادہ تو کوئی اس کا پردہ رکھنے والا ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک جذباتی چیزیں جو ہے مشہور کر دی ہوئی ہیں. اچھا سیدہ فاطمہ کو غسل کس نے دیا؟ حضرت علی کرم اللہ. ہاں تو وہ شوہر نہیں تھے. اور یہ مانتے ہیں، خود ہمیں بتا دیں، سندیں چھوڑ دیں، سندوں کی ویسے ہم سے کوئی نہ کرے. اب یہ تو واقعات میں خود بیان کرتے تھے، یہ سندیں تو ہمارا مسئلہ ہوتی ہیں. المستدرک بالحاکم میں حدیث موجود ہے، یہ چھوڑ دیں. یہ ہمیں سناتے تھے کہ جی حضرت فاطمہ کا وہ پردہ تھا کہ مولا علی نے خود غسل دیا، ان کے تو برنا جسم کو کسی عورت میں نہیں دیکھا. اور ظالموں اس میں سے یہ رزلٹ نہیں نکلتا تھا کہ ان کے شوہر تھے تو نکاح ٹوٹ نہیں گیا تھا آپ کے بقول. تو یہ پھک ہے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیوی کو غسل دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یار یہ خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. یہ اس قسم کی جو باتیں مشہور کرتے ہیں، مطلب یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے باتیں نکال دی ہیں. ہم تو ان باتوں کو بالکل درست نہیں سمجھتے. بیوی بھی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، شوہر بھی. دونوں